السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سسٹر کے لیے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، ایمان والی اور اسلام والی زندگی دے اور نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگی عطا فرمائے بغیر کسی کی محتاجی کے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم پڑھیں گے اپنا لیسن نمبر 38، پارہ نمبر 18 ہے، سورۃ النور مدنیہ اور آیت نمبر 40۔ آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا، او کا ترجمہ یا کا، جیسے، طرح، مانند، کا جیسے، طرح، مانند۔ ظلمات، یہ ظلماتن کی واحد جمع ہے، ظلماتن اس کی واحد ہے اور ظلمات جمع ہے۔ ظلماتن اندھیرا اور ظلمات اندھیرے۔ کیا ظلمات ان اندھیروں کی طرح، فی بحر جو سمندر میں ہوں، لجی فی بحر لجی نہایت گہرے، لجی نہایت گہرے سمندر میں، یغشاہ ڈھانپتی ہو اس کو، یغشا ڈھانپتی ہو اس کو۔ موجن ایک موج، من فوقی، من سے، فوقی اوپر سے، ہی اس کے، من فوقی ہی اس کے اوپر سے، موجن ایک اور موج۔ اچھا یہ تشدید آ رہی ہے، سب کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو موجم من فوقی، ٹھیک ہے، اور آگے فوقی ہی کو بھی بلکہ آگے ملایا جائے گا، فوقہم موج، موج کے اوپر ایک اور موج، من فوقی ہی اس کے اوپر، سحاب ایک بادل ہو، ظلمات کئی اندھیرے ہوں، بعدها بعض، ہے اس کا، یعنی جن میں سے بعض، بعضها جن میں سے بعض، فوق بعض بعض کے اوپر ہوں، وہ اندھیرے ان میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں۔ اذا جب، اخرج وہ نکالے، یدہ اپنا ہاتھ، یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد تو نہیں قریب، یرا کہ وہ دیکھے، ہاں اسے یعنی اپنے ہاتھ کو، ومن اور وہ شخص جو، لم یجعل اللہ لم نہ، یجعل بنائے، اللہ اللہ تعالی، لم یجعل اللہ نہ بنائے اللہ تعالی، لہو اس کے لیے، یعنی وہ شخص کہ نہ بنائے اللہ تعالیٰ، لہو جس کے لیے، نوراً نور، فما لہو تو نہیں ہے، پس تو، ما نہیں، لہو اس کے لیے تو نہیں ہے اس کے لیے، من نورن کوئی نور۔ تو یہ تھی ہماری آج کی آیت جو الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تو پیاری سسٹر اب ہم کریں گے اپنے لیسن نمبر 38 یعنی 38 لیسن اور آیت نمبر 40 کی ڈیٹیل، سورۃ النور کی۔ آیت نمبر 40 میں ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ تو اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا
ایسے کافروں کی مثال جو گہرے اندھیروں میں ہوں، او کظلمات، یا ایسے اندھیروں میں، یا ایسے اندھیروں کی مانند، اندھیروں کی طرح، فی بحر، جو سمندر میں ہو، لجین یکشا، فی بحر لجین، گہرے سمندر میں، یکشاہ ڈھانپے اس کو، ڈھانپ رہی ہے اس کو، موج من فوقہ، موج، موج کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، بعض کے اوپر بعض اندھیرے، ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے گا تو نہیں قریب کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ تو پیچھے ہم نے پڑھے تھے ایسے کافر اور منافق لوگوں کی مثال جو آخرت پر تھوڑا بہت یقین رکھتے تھے۔ اب یہ ایسے کافر اور منافق ہیں جو بڑے پکے کافر ہیں، بڑے پکے کفر و شرک میں مبتلا ہیں، ہٹ درم ہے۔ وہ نہ تو صرف اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بلکہ وہ رسولوں کی بھی تکذیب کرتے ہیں، رسولوں کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اسلام کی راستے میں، رسولوں کے راستے میں اور مومنوں کے راستے میں جتنے بھی وہ روڑے اٹکا سکتے ہیں اٹکاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم پھیلنے میں، اسلام کا جو ہے وہ تبلیغ میں، راستے میں جتنی بھی وہ رکاوٹیں لا سکتے ہیں وہ لاتے ہیں۔ رسولوں کو، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، اور آج بھی ایسے بڑے لوگ ہیں جو بڑے پکے کافر ہیں اور مشرک ہیں اور ہٹ درم ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے ہر وقت جو ہے نا وہ سرگرم عمل رہتے ہیں، ہر وقت متحرک رہتے ہیں کہ کوئی بھی موقع ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اور ہم اللہ کے راستے پر لوگوں کو چلنے سے روک لیں۔ تو ان کا کفر جو ہے نا وہ بڑا شدید تر ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بڑی پیاری اللہ تعالیٰ نے دے کے سمجھایا کہ ان کے کفر و شرک کی مثال کیسے ہے۔ سب سے پہلے ظلمات، اندھیرے، پہلے تو کیا ہے، رات ہے۔ رات کی تاریکی میں جیسے کوئی سفر کر رہا ہو، ایک تو رات کی تاریکی ہے، اوپر سے وہ سمندر میں سفر کر رہا ہے اور گہرے سمندر میں، پھر ایک تو رات کی تاریکی، پھر سمندر، گہرے سمندر میں یعنی درمیان میں کہیں وہ چلا گیا اور وہاں جا کے اندھیرا اور بھی زیادہ ہو گیا۔ پھر کیا ہے، یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب، موج کے اوپر موج، یعنی ایک موج کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر دوسری موج کا اندھیرا۔ پہلا اندھیرا کیا تھا؟ پہلا اندھیرا تھا رات کا اندھیرا۔ دوسرا اندھیرا کیا آیا؟ دوسرا اندھیرا آیا گہرے سمندر کا اندھیرا۔ تیسرا اندھیرا کیا آیا؟ موج اٹھی، وہ موج کی وجہ سے اندھیرا ہوا۔ چوتھا کیا آیا؟ اس کے اوپر پھر موج۔ پانچواں کیا آیا؟ سحاب، بادل، بادلوں کا اندھیرا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا، طریقیاں ہی طریقیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے کفر و شرک کی مثال دے رہے ہیں۔ کفر اور شرک میں مبتلا انسان اس قدر اندھیروں میں ہوتا ہے، اب کیا ہے، کیا وہ سفر اپنا صحیح کر سکے گا؟ اتنے اندھیروں میں جو سفر کر رہا ہے رات کو، کیا وہ اپنا سفر ٹھیک طور پہ کر سکے گا؟ کیا وہ رائٹ سائڈ پہ جا سکے گا؟ کیا وہ اپنی منزل مقصود، اپنا گول حاصل کر سکے گا؟ ایک تو اس کے پاس اندھیرے اتنے، پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراھا، اگر وہ اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکے۔ یعنی اس قدر تو اندھیرے ہیں، 5 اندھیرے، پہلے رات کا اندھیرا، پھر گہرے سمندر کا اندھیرا، پھر ایک موج کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر موج کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا۔ اب اگر وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے گا تو اس کو اس کا ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ جب اس کو اس کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تو وہ سفر کیسے طے کر سکے گا؟ تو یہی حال ان کافروں اور مشرکوں کا ہے، یہ طریقیوں میں، یہ شرک کی، کفر کی طریقیوں میں ڈوبے ہوئے، تو یہ ان طریقیوں میں اپنا سفر جو طے کر رہے ہیں، جس میں ہاتھ بھی نظر نہیں آ سکتا، تو ان کا سفر کیسے ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا؟ ان کا سفر ان کو کیسے سیدھے راستے پر لے کے جائے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھٹک جائیں گے راستے سے اور یہ سفر طے نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جو شخص کہ اللہ اس کے لیے نور نہ بنائے، اللہ نے اس کے لیے نور نہ رکھا ہو۔ یہ جو ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا، یہ
آیت نور سے شروع ہوا تھا، تو آیت نور سے مراد اللہ کی ہدایت کا نور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من لم یجعل اللہ، اور جو شخص کے لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، تو فما لہ من نور، اس کے لیے نور کہاں سے ہو سکتا ہے، اس کو روشنی کہاں سے مل سکتی ہے؟ فما لہ، نہیں ہے اس کے لیے من نور، کوئی روشنی، ہدایت کی روشنی، اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت کی روشنی ہے، جس کو کہہ رہے ہیں جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے، وہ ہدایت کی روشنی ہے۔ اللہ جس کو چاہے وہ نور عطا فرمائے، وہ روشنی عطا فرمائے، اور جو کوئی اس کو طلب کرنا ہی نہ چاہتا ہو اور وہ اس قدر اندھیروں میں ہو، جتنے اندھیرے پیچھے بیان ہوئے کہ ایک تو کفر و شرک کی تاریکی ہے، پھر اس کے اوپر وہ انبیاء کی تکذیب کر رہا ہے، پھر اس کے اوپر وہ انبیاء کو جھٹلا رہا ہے، انبیاء کو تکلیفیں دے رہا ہے، اسلام کے راستے سے روک رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، اور وہ اتنا ضد اور ہٹ درم ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ وہ ہدایت کا نور طلب ہی نہیں کر رہا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا، جب وہ ہدایت کا نور طلب نہیں کرے گا، تو جس کو اللہ روشنی نہیں دے گا ہدایت کی، فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی روشنی دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا نور دے، وہ نور جس کی روشنی میں قیامت والے دن پل صراط کو طے کر لے گا انسان انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اس نور کی روشنی آگے پیچھے ہر طرف ہوگی، اور اس روشنی میں پل صراط کو اس روشنی میں پل صراط کے جو ہے نا انسان وہ اس کو پار کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہدایت کا نور دے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے روشنی، نور کی روشنی دے، جس میں وہ پل صراط کو طے کریں اور تاریکیوں سے نجات حاصل کریں۔